اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر برائی کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے اور اس کے اندر اچھائی کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی کرنے کی صفت بھی رکھی ہے اور برائی کرنے کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ایک انسان سے اچھائیاں بھی صادر ہوا کرتی ہیں اور برائیوں کا بھی صدور ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر انسان اپنے آپ کو معصیات سے بچا کر کے گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کا تقوی حاصل کر لیتا ہے اور پرہیزگار بن جاتا ہے، پرہیزگاری کا حصول اس کے اندر ہو جاتا ہے، پرہیزگاری حاصل کر لیتا ہے۔ اور اصل مقصد روزے کا یہی ہے، مقصد اصلی روزے کا یہی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ تقوی کا معنی کیا ہوا؟ تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برائیوں سے باز رکھنا، برائیوں سے دور رکھنا اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا۔ اور روزہ یہ تقوی کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے اچھا سبب ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا علیک بالصوم، کہ تم روزے کو لازم پکڑو، تم روزہ رکھو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، روزے کے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ اب چونکہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ نیکیوں کے حصول کے لیے موسم بہار ہے، سارے مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کے اندر جس طریقے سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، اسی طریقے سے اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نوافل کا جو ثواب ہوا کرتا ہے، نوافل کا جو بدلہ ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو فرائض کا ثواب ہوا کرتا ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی ماہ کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے سلسلے میں آئندہ ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آگے جو میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ فرض ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ نفل نہیں ہے یا سنت نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہر عاقل بالغ جو تندرست ہو، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، اس کے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی پہلا 10 دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور دوسرا والا جو عشرہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب تحفے ہیں اور عطایا ہیں، اس لیے ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو جو 11 مہینے جو زنگ دلوں کے اندر لگ جاتا ہے، 11 مہینوں کے اندر جو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نیکیوں سے دور رہتے ہیں، گھر کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، دوریاں حاصل رہتی ہیں، نیکیوں سے دوریاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کو اس مہینے کے اندر نیکیاں کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنانے کا موقع ملا ہے۔ اور کیا بھروسہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے، اس لیے ہم سب کو یہ غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بخشش اور عطیہ سمجھ کر کے
اس کو اپنے آپ کو اپنے کام میں لانے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھالنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور وہ 20 رکعت مکمل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گرمی کی شدت ہے، جو گرمی اتنا سخت ہے، اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی محسوس نہ ہونے دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.